اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے جو صحافی ہیں ان کا میں ریاکشن ہی نہیں آیا، کیونکہ یہ تو یعنی اس سے زیادہ ظلم جو ارشد شریف سے ہوا ہے اس سے، اور جو ان کی والدہ کی سٹیٹمنٹ ہے، ان کی جو بیوی کی سٹیٹمنٹ ہے، تو اس کے اوپر، اور کیونکہ انہوں نے سٹیٹمنٹ درج کروا دی ہے، اس کے اوپر ایکشن تو کبھی نہ کبھی لیا جائے گا۔ دوسرا جو عمران ریاض ہے، دیکھیں عمران ریاض سے بھی مجھے بہت فکر ہے اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں، بار بار عدالت کہہ رہی ہے پیش کرو، اور وہ پیش نہیں کر رہے ہیں۔ اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اتنا تشدد کیا اس کے اوپر کہ آپ اس کو رکھ رہے ہیں تاکہ اس کے جو بھی زخم اس کے ٹھیک ہو جائیں اور پھر جا کے عدالت میں پیش کریں، مجھے لگ رہا ہے یہ۔ لیکن یہ اس سے زیادہ ظلم کیا ہے کہ چن چن کے صحافیوں کے اوپر جو ان کی لائن فالو نہیں کرتا اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے۔ دیکھیں سمجھ جائیں کہ کیس ہے کیا، تاکہ آپ کو ساروں کو یہ القادر یونیورسٹی کا کیس سمجھ آ جائے۔ میں چاہتا ہوں سارے سوشل میڈیا والے سمجھ جاؤ یہ کیس کیا ہے۔ کیس یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں سیرت النبی کے اوپر اس ملک کی فیوچر لیڈرشپ ڈیولپ کرنے کے لیے وہاں ریسرچ کروائیں، ایک یونیورسٹی بنائیں القادر کی، ساتھ اس میں ماڈرن ٹیکنالوجیز، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ وہ بھی ہم پڑھائیں۔ لیکن اس کا مقصد یہ تھا، کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے، فیوچر لیڈرز پروڈیوس کریں پاکستان میں، ان کی سیرت کے اوپر، ان کی کوالٹیز کے اوپر، کہ کبھی ہم نے اس کے اوپر کوشش نہیں کی اپنے لوگوں کو۔ ہم دینی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی دینی سائڈ، لیکن ان کی زندگی، ان کی جو سنت ہے اس کو عمل میں لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ مقصد تھا اس یونیورسٹی کا۔ اس کے لیے ملک ریاض نے کہا میں اسپانسر کرتا ہوں اس کو۔ یہ یاد رکھیں اپ ڈیٹس، دسمبر 2018 میں یہ ساری اس کی زمین خریدی گئی۔ مئی کے اندر میں نے اس کی اوپننگ کی، اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی، مئی 2019 میں۔ یہ ڈیٹس یاد رکھیں۔ اس کے ٹرسٹ ڈیڈ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو ٹرسٹیز ہیں، جو میں ہوں اور جو بشرا بیگم کیونکہ ان کی بڑا سٹڈی ہے سیرت نبی پہ، ان کا انٹرسٹ ہے۔ تو عموماً ٹرسٹیز وہ ہوتے ہیں جن کو کسی چیز میں ٹرسٹ ہوتا ہے۔ مثلا بچے کئیوں کے ڈسیبلڈ ہوتے ہیں، وہ ڈسیبلڈ انسٹیٹیوشنز میں انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں، یعنی خیراتی ادارے ایسے چلتے ہیں۔ تو وہ ٹرسٹی بن گئے۔ اس ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹیز کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہو سکتا، کوئی تنخواہ نہیں مل سکتی، کوئی ڈیویڈنڈز نہیں مل سکتا، وہ زمین جو ہے وہ ٹرسٹ کے نام پہ ہوتی ہے، وہ یعنی ٹرسٹی کا کوئی کسی قسم کا ان کو فائدہ نہیں ہو سکتا، اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد دسمبر کے اندر ایک اگریمنٹ ہوتی ہے۔ اب یہ ذرا غور سے سنیں، یہ مئی میں اس کی اوپننگ ہو جاتی ہے، بلڈنگ بننی شروع ہو جاتی ہے، جو بھی پیسہ آتا ہے وہ سارا بلڈنگ میں سب اکاؤنٹڈ ہے، وہ ٹرسٹ چلا رہا ہے، وہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹس ہیں، آڈٹ ہیں، سب کچھ اویلیبل ہے نیب کے پاس۔ اب ہوتا کیا ہے کہ دسمبر کے اندر ایک اگریمنٹ سائن ہوتی ہے ملک ریاض کی اور انگلینڈ کا، جس کو NCA کہتے ہیں، ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے انگلینڈ کے اندر، اس کے بیچ میں اگریمنٹ سائن ہوتی ہے۔ انہوں نے ملک ریاض کے اکاؤنٹس فریز کیے ہوتے ہیں کہ سسپیکٹڈ ٹرانزیکشن ہے، یعنی ہم سسپیشس ٹرانزیکشنز ہیں، ادھر انہوں نے اکاؤنٹ فریز کیے ہوتے ہیں۔ ملک ریاض اور NCA فیصلہ کرتی آپس میں سیکرٹ اگریمنٹ میں کہ یہ جو پیسے ہیں 190 ملین پاؤنڈز ہوتے ہیں، اس میں 190 ملین پاؤنڈز، وہ میں جو سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ تھا جس میں ملک ریاض نے پیسے دینے تھے، سپریم کورٹ نے کہا تھا فائن دو، وہ اس میں وہ کہتا ہے کہ میں اس میں ڈپازٹ کرتا ہوں۔ کیبنٹ کے سامنے 3 دسمبر کو، یعنی اب یہ ٹرسٹ شروع ہوا ہے، 3 دسمبر کو اگریمنٹ آتی ہے کہ جی کیا آپ یہ کانفیڈینشیل، اگر ملک ریاض اور NCA کے کانفیڈینشیل اگریمنٹ کو مانتے ہیں تو یہ 190 ملین پاؤنڈز پاکستان کے اندر آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹیسٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو انگلینڈ کے اندر اس کے اوپر کیس کرنا پڑے گا۔ اب وہاں ہمارے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا لائر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا
लॉ मिनिस्टर बैठे होते हैं, वो एडवाइज करते हैं कि पाकिस्तान $100 मिलियन बाहर लिटिगेशन में हार चुका है अब तक, और कोई चीज हम बाहर से रिट्रीव नहीं की। तो हमें बाहर पहले साबित करना पड़ेगा कि ये पैसा पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होके आया है, फिर और ये 5-6 साल केस चलेगा, और फिर अगर आप केस हार गए तो ये पैसा इंग्लैंड में रह जाएगा। तो ये कैबिनेट के सामने ये फैसला आया, या आप $190 मिलियन पाउंड ले लें और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, और या फिर ये पैसा आप कंटेस्ट करना चाहते हैं तो केस करके इंग्लैंड में अपनी करें, और अगर आप जीत जाते हैं 5-6 साल लगेंगे, पाकिस्तान आ जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं जीतते तो वह इंग्लैंड में रह जाएगा। ये था फैसला। कैबिनेट फैसला करती है कि जी हमें 190 मिलियन पाउंड आ रहा है, कभी इतना पैसा आया नहीं, हम एक्सेप्ट कर जाते हैं। अब ये केस इन्होंने मेरे ऊपर क्या बनाया कि जनाब मैंने हालांकि मुझे जाती तौर पे फायदा हुआ है। मुझे जाती तौर पे कैसे फायदा हुआ है? वो जो $190 मिलियन है वो आज पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में।